بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا رکھ دیا جائے تو اس کے کنارے سے لو اور درمیان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ برکت اس کے درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سالنوں کا سردار نمک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 افراد کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلائے اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے، اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا خیرا منہ، اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا کر اور ہمیں اس سے بہتر روزی مزید عطا فرما۔ اور جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے تو چاہیے کہ وہ یوں کہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور مزید عطا کر، کیونکہ سوائے دودھ کے کوئی چیز مجھے نہیں معلوم جو کھانے اور پینے دونوں کے لیے کافی ہو۔ ام سعد رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، میں انہی کے پاس تھی۔ آپ نے سوال کیا، کیا کچھ کھانے کو ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، ہمارے پاس روٹی، کھجور اور سرکہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکہ کیا ہی عمدہ سالن ہے، اے اللہ سرکے میں برکت عطا فرما، اس لیے کہ مجھ سے پہلے انبیاء کا سالن یہی تھا، اور ایسا گھر کبھی فقر کا شکار نہیں ہوا جس میں سرکہ موجود ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عبدالقیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ ہم ربیعہ کے قبیلے میں سے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے بیچ میں مضر کے کافر لوگ ہیں۔ مضر بھی ایک قبیلہ کا نام ہے، اس کے لوگ کافر تھے اور وہ عبدالقیس اور مدینہ کے بیچ میں رہتے تھے۔ عبدالقیس کے لوگوں کو آنے نہ دیتے تھے، اور ہم آپ تک نہیں آ سکتے مگر حرام مہینے میں، یعنی عرب کے نزدیک 4 مہینے حرام تھے، یعنی ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں وہ لوٹ مار نہ کرتے اور مسافروں کو نہ ستاتے، اس وجہ سے ان مہینوں میں مسافر سفر کیا کرتے اور بے خوف ہو کر راہ چلتے۔ تو ہم کو کوئی ایسی بات بتلائیے جس پر ہم عمل کریں اور اپنی طرف کے لوگوں کو بھی اس طرف بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو حکم کرتا ہوں 4 باتوں کا اور منع کرتا ہوں 4 باتوں سے۔ پھر وضاحت کی، ان کے لیے حکم کرتا ہوں کہ گواہی دو اس بات کی کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور منع کرتا ہوں دبا سے، یعنی کدو کے تنبے، اور ہنتم سے اور نکیر سے، یعنی چوبی برتن سے ایک لکڑی کو لے کر اس کو کھود کر گڑھا سا بنا لیتے تھے، اور مکیر سے۔ خلف بن حشام نے اپنی روایت میں اتنا زیادہ کیا کہ گواہی دینی اس بات کی کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے ایک کا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف حاکم کر کے بھیجا تو فرمایا، تم ملو گے کچھ لوگوں سے اہل کتاب کے، تو بلانا ان کو اس بات کی گواہی کی طرف کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر وہ اس کو مان لیں تو بتلانا ان کو یہ بات کہ اللہ نے ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس کو مان لیں تو ان کو یہ بات بتلانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی، پھر انہی کے فقیروں اور محتاجوں کو دی جائے گی۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو خبردار نہ لینا عمدہ مال ان کے، یعنی زکوٰۃ میں متوسط جانور لینا،
عمدہ دودھ والا اور پرگوشت فربا چھانٹ کر نہ لینا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی روک نہیں۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔